أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ فرمایا کہ ذرا وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان سب کے بعد بھی تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں اور ان سے آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، اور انہی میں سے کچھ پتھر وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ تمہارے کہنے پر یہ کافر لوگ ایمان لا لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے باوجود بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی توریت کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزویں لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان کرتے رہتے ہیں۔
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لے. لہذا تباہی تو ان لوگوں پر ہے جو اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر لوگوں سے یوں کہتے ہیں، اور یہودیوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں پہنچے گی، یعنی ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کیا تم لوگوں نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم لوگ اللہ کے اوپر کچھ ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا کہ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی برا کرتے ہیں اور تو ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، یعنی وہ اسی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اصل میں دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں یہی ہیں اصل وہ لوگ جو جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ.